قرآن کا یہ اعلان کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اس کا فیوریٹ ریلیجن صرف اسلام ہے، اور کوئی ریلیجن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں اس وقت جتنے ایگزسٹنگ ریلیجنس ہیں، جو اس وقت مذہب ہیں دنیا بھر میں، یہ سب مذہب نئے ہیں۔ ہمارا ریلیجن اسلام سب سے پرانا مذہب ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ریلیجن آج کا نہیں ہے، 1400 ایئرس کا نہیں ہے۔ جتنے مذہب ہیں دنیا میں، کہ جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کاؤنٹلیس مذہب ہیں آج کل، ہر گھر میں ایک مذہب ہے، ہر بستی میں ایک مذہب ہے۔ نہیں، بامبے میں نہیں ہوگا، کویت میں ہے۔ اب تو مذہب مارکیٹ میں بک رہے ہیں بھائی، عقیدے بک رہے ہیں مارکیٹ میں۔ لیکن آپ کا ریلیجن، ہمارا ریلیجن اسلام سب سے اولڈسٹ ریلیجن ہے، اس سے پرانا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنا پرانا مذہب ہے، جو اللہ کا سب سے فیوریٹ ریلیجن ہے، اس ریلیجن کے بارے میں آپ 5 دن سے سن رہے ہیں کہ جو حالات اچھے ہونا تھا وہ خراب ہو گئے۔ ہمارا ریلیجن جب اتنا پرانا اور اتنا اچھا ریلیجن ہے تو وہ سب سے دنیا میں سب سے اچھا ہونا چاہیے تھا۔ ریلیجن بہت اچھا ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ لیکن جو مذہب میں آ گئے، داخل ہو گئے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی چور دروازہ نہیں ہے، لیکن لوگ چوری کے ساتھ چور دروازے سے انٹر ہو گئے، اس لیے کہ خود رسول کا ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، کھلم کھلا رسول کا اعلان ہے۔ لیکن پھر یہ چور دروازہ کہاں سے آیا؟ یہ چور دروازے کی وجہ سے آج اسلام کی صورت اتنی بگڑ گئی۔ اس دروازے سے لوگ انٹر ہوئے، انٹر ہو کر اسلام کے امیج کو خراب کرنا شروع کیا۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو اصل رسول ہے ہمارا، اس رسول کے جو کلمہ سب پڑھتے ہیں، جس نے اس ریلیجن کو ہم تک بتایا، اتنی محنت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، مصیبتیں برداشت کر کے، لیکن جو لوگ انٹر ہوئے تھے اسلام میں، جیسے میں نے کہا چور دروازے سے، ان لوگوں نے انٹر ہو کے، ان کا انٹینشن خراب تھا، اور انہوں نے جو اصل پرسنالٹی، جو اصل ہستی تھی رسول کی، اس رسول کے امیج کو خراب کرنا شروع کیا۔ اور اس کو پلیز غور سے سنیں، اور اس کے بعد رسول کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے ریئل طریقے سے رسول کو پروٹیکٹ کیا اس زمانے میں، ان کے امیج کو خراب کرنا شروع کیا۔ کل کی مجلس کے بعد کچھ مومنین نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابو طالب ہی تھے کیا کہ جو سب سے زیادہ رسول کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا۔ عزیزوں، ہماری تاریخ تو چھوڑ دو، ہماری ہسٹری پہ مت جائیں۔ مزہ اس میں ہے کہ دشمن کی ہسٹری پڑھو۔ دشمن کی ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ who has protected prophet in مکہ۔ دشمن نے لکھا ضرور کہ انہوں نے پروٹیکٹ کیا، انہوں نے ایک شیڈ دیا، جب تک یہ تھے اسلام تھا۔ اور پھر صحیح بخاری کے بارے میں کہا کہ آپ نے بہت بہت کہہ دیا صحیح کو۔ دوستو، اگر وہ صحیح ہوتی تو کبھی نہیں کہتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ ریئل بک ہوتی تو میں کبھی کچھ نہیں کہتا۔ اسی صحیح بخاری میں، کیوں میں نے صحیح بخاری کو پک کیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب وہ ہے، سب سے بڑی کتاب ہے۔ دوسری جتنی کتابیں وہ اتنی آتھنٹسٹی اس میں نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں۔ آتھینٹک بک آفٹر قرآن از صحیح بخاری۔
اور اس میں حدیثیں ہیں، ارشادات ہیں رسول کے. امیج، رسول کا امیج کتنا خراب ہوا، اس لیے کہ ہم کو پتا چلے کہ پروفٹ کا اگر امیج خراب ہو جائے تو پھر اسلام میں رہے گا کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر ان کا ہی امیج خراب ہو جائے تو پھر اسلام میں بچا کیا ہے؟ آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ جنہوں نے اس امیج کو خراب کرنا شروع کیا ان کا انٹینشن کیا تھا. پروفٹ کے امیج کو ایسا خراب کیا. پلیز غور سے سنیں. پروفٹ کی شادی 25 ایئرس کے جب پروفٹ تھے جب ہوئی، اور شریعت آئی 40 ایئرس کے بعد جب انہوں نے اسلام کو ڈکلیئر کیا. 40 ایئرس سے آج تک we are in 1429 ہجری 208 میں. میرا سوال ہے بامبے کے اتنے بڑے مجمع سے کہ اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی کرتے، لڑکے کی شادی کرتے تو آپ چرچ میں کرتے ہیں؟ پلیز دوستو بیدار ہو کے سنو. یا سناگار میں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کتنا ہی ماڈ ہو، کتنا ہی سو کالڈ ایجوکیٹڈ ہو، کتنا ہی ایجوکیشن حاصل کیا ہو، کتنا ہی پیسہ ہو اس کے پاس، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، میں کسی مذہب سے کہہ رہا ہوں، صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مذہب کا انسان ہو. اسلام میں 72 برانچز ہیں، 72 فرقے ہیں. جتنے فرقے اسلام کے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے. یہ پورے مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ لڑکی کی شادی یا لڑکے کی شادی تم کہاں کرتے ہو؟ چرچ میں کسی پریسٹ کو بلا کے نکاح پڑھاتے ہو؟ کسی پاسٹر کو بلا کے نکاح پڑھاتے ہو؟ یا کسی فادر کو بلا کے نکاح پڑھاتے ہو؟ کس کو؟ مسلمان ایک آواز ہو کے کہے گا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لڑکی کی شادی کسی پریسٹ سے تھوڑی کرائیں گے، نکاح پڑھوائیں گے؟ کسی فادر سے تھوڑی کہیں گے کہ نکاح پڑھو؟ ہم تو کہیں گے کہ مسلمان ہو، جس فرقے کا ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، وہابی ہو، سلفی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی مذہب سے کسی برانچ کا ہو، وہ اپنی لڑکی کی شادی اور لڑکے کی شادی کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے کسی نان مسلم کو نہیں بلاتا. تو میرا سوال ہے مسلمانوں، جب تم نہیں بلاتے تو محمد نے کیسے بلایا؟ نہیں سمجھے؟ کیسے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نکاح کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ امیج کو خراب کرتے وقت مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم محمد کے امیج کو خراب کریں گے تو ہم مسلمان کیسے رہیں گے؟ ابو طالب جب کافر تھے تو الحمدللہ رب العالمین ان کے منہ سے نکلا کیسے؟ دوستو بیدار ہو جاؤ. نکلا کیسے؟ نکاح رسول کا کس نے پڑھا؟ ولیمہ کس نے دیا؟ کھلایا کس نے؟ آج جب ولیمہ کرتے ہیں نا، یہ سنت ابو طالب ہے. سنی ہو شیعہ ہو سب کے پاس ولیمہ ہوتا ہے. آپ ہسٹری سے پوچھ لیں جا کر، میں 5 دن بامبے میں اور ہوں. جو ولیمے کی سنت ہے یہ ابو طالب کی سنت ہے، اسلام نہیں آیا. ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ ابو طالب عمل کرتا جا رہا تھا، بعد میں شریعت بنتی جا رہی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ شریعت ابو طالب کے منہ سے پورے مجمع کو چیلنج کر کے بول رہا ہوں کہ ابو طالب کے دہنے مبارک سے پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین نکلا. اس سے پہلے یہ کلمات کسی نے نہیں کہے تھے، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نماز کے سورے میں رکھ دیا.
ابو طالب کے منہ سے پہلے نکلا، سب کتابوں میں ہے۔ الحمدللہ نکاح کا آج جو صیغہ پڑھتے ہیں نا، خطبہ جو ہے وہ ابو طالب نے پہلے پڑھا تھا۔ ایک معاذ اللہ کافر الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتا ہے تو کافر؟ آپ خود سے انصاف سے بتاؤ، انصاف امیج کیسے خراب ہو رہا ہے؟ یہ کون سی پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے ابو طالب کے امیج کو خراب کیا؟ اینڈ واٹ از دا ریزن کہ جب اتنا ایسا انسان کہ جس نے رسول کو دیوار راک بن کر حفاظت کی، ان کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس صحیح بخاری ایڈیشن اٹھا کے دیکھ لو، 1987 5 جنوری کا ایڈیشن، لاہور کی پرنٹ ہوئی کتاب جو بالکل صحیح تھی اس وقت تک، اب پتہ نہیں بعد میں کتنی اور صحیح ہوئی، وہ صحیح بخاری۔ اس میں عجیب بات بھی کی ہوئی ہے ابو طالب کے بارے میں تو یہ ہے کہ کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور ایک ایسی ہستی کے بارے میں اس کی تعریف لکھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو مسلمان کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں جو لکھ رہا ہوں اس کا ریاکشن بعد میں کیا ہوگا۔ جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن کا سورہ ہے، پورا سورہ جس کے خلاف اللہ نے نازل کیا، تبت یدا ابو لہب، پورا سورہ 114 سورہ 114 سورہ میں ایک سورہ یہ ہے، تبت یدا ابو لہب۔ ابو لہب کے بارے میں پورا سورہ اللہ نے نازل کیا، تعریف میں نازل کیا، پریس کرا، خوش ہو کے نازل کیا۔ کیا ہے سورہ وہ؟ اٹھا کر دیکھیں قرآن میں، لعنت ہے، بد دعا ہے اس کی بیوی کے اوپر کہ یہ ایسا دشمن ہے اسلام کا، ایسا بڑا دشمن کہ جس کے بارے میں پورا سورہ اترا، اسی صحیح بخاری نے اس کو ایسے پروٹیکٹ کیا۔ کیسے؟ کہا کہ وہ جہنم میں تو ہے، جہنم میں تو جل رہے ہیں، لیکن ٹیوزڈے کے دن رسول پیدا ہوئے تھے جناب آمنہ کے گھر میں، میری ایک کنیز تھی، اس نے آ کے مجھے نیوز پہلے دی تھی کہ مبارک ہو تمہارے یتیم بھائی عبداللہ کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوشی کے مارے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے آزاد کیا رسول کی محبت میں، تو اس پہ عذاب تو آ رہا ہے، لیکن ٹیوزڈے کا دن جب آتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ سے ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے رسول کو کے نام پہ کنیز کو آزاد کر دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایسا پروٹیکٹ کیا ان کو کہ جن کے بارے میں پورا سورہ اترا، جو اس دور کا سب سے بڑا دشمن، جو رسول کے خلاف جنگ بدر میں آیا، جو علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ کیوں واصل جہنم ہوا؟ ایک بات اور یاد رکھ لیں، جو امام کی تلوار کے آگے مرتا ہے اس کی بخشائش نہیں ہوتی۔ پہلی جنگ میں مرنے والوں میں ابو لہب کا نام ہے، ابو جہل کا نام ہے بدر میں۔ جو شخص رسول کے خلاف جنگ میں آئے اس کو تو پروٹیکٹ کر لیا، اس کو تو بچا لیا، جس نے خود اور جس کی پوری اولاد رسول کی جان بچاتی رہی وہ کافر۔ دوستو میری لاجک میں کیا کہہ رہا ہوں سنو، امیج کیسے خراب ہوتا گیا۔ پروفٹ کے امیج کو اس طرح انہوں نے شیڈڈ کیا، تباہ کر دیا، خراب کر دیا۔ اس کے بعد کیوں کیا؟ ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیوں ابو طالب کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کو تو چاہیے تھا پوری صحیح بخاری تعریف میں لکھ دیتا کہ ابو طالب نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن کیوں کیا؟ ریزن کیا ہے؟ اور خدیجہ نے اتنا احسان کیا ان کو بھی بھلا دیا۔ واٹ از دا ریزن؟ عزیز، اور ایک ریزن ہے، ابو طالب علی کا باپ ہے، فاطمہ کی ماں خدیجہ ہے۔ علی اور فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ابو طالب اور خدیجہ کو بھلا دیا۔ اگر علی کے باپ ابو طالب نہیں ہوتے تو آج حضرت ابو طالب کا یہ پوزیشن نہیں آتا۔ دشمن علی میں
عمر سعد کا وہ جملہ یاد کریں، روز عاشور حسین ابن علی سے کیا کہا تھا، کیا جملہ تھا اسرِ تنگ کے ہنگام میں، جب حسین نے روک کے عمر سعد سے پوچھا تھا کہ تو مجھ سے جنگ کیوں کر رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے، تو اس وقت عمر سعد نے یہ کہا تھا کہ بغضاً لأبی، آپ کے باپ کے بغض میں ہم لڑ رہے ہیں، سمجھے؟ عمر سعد کا جملہ تاریخ میں موجود ہے، بغضاً لأبی، آپ کے باپ کے بغض میں۔ تو دشمن علی میں، علی اور فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ابو طالب اور ختیجہ کو بھلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرافٹ کا پورا کیریکٹر کو ختم کر دیا، ٹوٹل ختم کر دیا۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے فانوس بن کر، چٹان بن کر، ایک راک بن کر چراغ محمدی کی حفاظت کی۔ دنیا اس بات کی کوشش کرتی رہی کہ اسلام کے اصول مسخ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ منافقت اسلام کی نقاب اوڑھی، جیسا آج بھی اوڑے ہوئے ہیں، اسلام کی نقاب اوڑھی۔ ہر دور، ہر سینچری میں، ہر زمانے میں منافقت جب فرعون بن کر اسلام کی طرف آئی تو امام وقت موسیٰ عصر بن کر ابر رحمت کی طرح نمودار ہوئے، شعلے بجھ گئے۔ ہدایت کا ابر کرم آج بھی بارش انواع کر رہا ہے۔ ظلم کی طاقت کند ہو گئی، ظلم کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن صبر کرنے والوں کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ دوستو، اس امیج کو کہ جس کو مسلمانوں نے خود تباہ کیا، خراب کیا، اب ہماری 21st سینچری میں ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ we have to improve this image۔ ہم آگے بڑھ کر اس امیج کو اتنا روشن کریں، دنیا کو بتائیں کہ 21st سینچری کا شیعہ کوائٹلی بیٹھ کر، خاموش بیٹھ کر زندگی نہیں گزارے گا۔ میں فرسٹ ڈے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیررزم نہیں ہے، میں ہر مجلس میں کہوں گا، اس لیے کہ کوئی اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے کہ میں خدا نخواستہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ نو، شیعہ کبھی ٹیررسٹ نہیں ہوگا، ہمیشہ شیعہ مظلوم ہے۔ شیعہ کا کام یہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے پیسفلی، اس لیے کہ ان کو دنیا کو بتائے کہ ریلیجن پیسفل ہے، اس لیے ہم پروٹیسٹ بھی پیسفل کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کام ہے اس امیج کو امپروو کرو۔ دوستو، 21st سینچری میں بامبے میں اتنا مجمع ہے، اتنے مومنین، اتنے مسلمان، آج بچے آ کے سوال کر رہے، بچے آ کے پوچھ رہے کہ ان کو آپ دیکھیں کہ اویئرنس کتنی آ گئی۔ الحمدللہ میرا مقصد پورا ہوا رضوی کالج میں، معصوم بچوں کے سوالات کہ وہ اسکول میں they started discussing about religion۔ میں نے ان کو یہی ایڈوائز کیا کہ بیٹے اسکول میں مت کرو، if they want to talk to you ask them to come to your house، گھر میں بیٹھ کے بات کرو۔ ابھی سے اگر 12 سال کے بچوں کی اویئرنس، ان کی تھنکنگ اویکننگ اتنی بڑھ جائے، دماغ اتنا روشن ہو جائے، تو انشاءاللہ یہی بچے جب آگے بڑھتے جائیں گے تو بامبے میں پھر کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ معاذاللہ ٹیررسٹ ہے۔ شیعہ اپنے ریلیجن کو اتنا اوپر کرے، اتنا اوپر کرے، اس لیے کہ بچے کہہ رہے کہ ہم نے جب ان کو کربلا کے بارے میں بتایا تو ایک نان مسلم ہے، he started crying، اس کے بعد وہ پوچھنے لگا کہ کیسے، کیوں تمہارا مذہب ایسا ہے، تو اس نے بتایا، تو یہ جتنی اس کو نالج تھی اس نے بتایا۔ لیکن میرا معروض آپ سے یہ ہے کہ sit with your children، بات کرو بچوں سے اور ان کو بتاؤ کہ بیٹا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے۔ 21st سینچری میں جب اسلام کا امیج اتنا خراب ہو گیا، اب ہر شیعہ آگے بڑھے، اپنی ذمہ داری سمجھے۔ دوستو، اگر آپ آگے بڑھیں گے نا تو اللہ کی مدد ایسی ہوگی کہ آپ اس کو بلیو نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس واقعہ ہے، ہمارے پاس نص ہے معصوم کی۔ میں بتاتا ہوں کہ اگر جو اللہ کے نام پہ کرتا ہے، اسلام کے نام پہ کرتا ہے، اس کو مدد، اس کو ہیلپ، اس کو سپورٹ اللہ کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ اس کا امیج اتنا بڑھ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ہسٹری ایک سلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. دوستو ہسٹری کا ایک مشہور واقعہ ہے، سب کو پتا ہے وہ واقعہ، لیکن اس کا جو کنکلوژن ہے اس کو پیش کرنا ہے. پلیز غور سے سنیں، میں نے کیا کہا بھی کہ اگر آپ اسلام کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے ایک قدم، تو آپ میں وہ بلیو، وہ اسٹرانگ یقین پیدا ہوگا، اور آپ کو مدد، آپ کو سپورٹ، آپ کو ہیلپ اللہ کی طرف سے ایسے ملے گی کہ بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. اس پہ بھروسہ ہے، اس پہ بھروسہ ہے، اسلام پہ بھروسہ ہے، جس کا کلمہ پڑھتے اس پہ بھروسہ ہے، تو آپ کی امیج، آپ کا امیج بھی بڑھے گا، دوسروں کے سامنے آپ کی عزت ہوگی، آپ کو لوگ ریگارڈ کریں گے، لوگ عزت کریں گے اگر آپ نے اسلام کے امیج کے لیے کچھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھے. پلیز میں تو صرف بچوں سے، بھائیوں سے، نوجوان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، میری بہنوں سے بات کر رہا ہوں، میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آئی ایم جسٹ اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسلام کی مدد، اسلام کی جب ہیلپ کرتے. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کا پہلا سال کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ کون سا سال ہے؟ پلیز غور سے سنیں کہ اگر آپ اسلام کی مدد کریں گے نا تو آپ کا امیج بڑھے گا، دشمن کے سامنے آپ کی عزت ہوگی. جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے وہ سال ہے کہ جس سال یہ جو ابراہا آیا تھا. ابراہا کون تھا؟ آپ پلیز غور سے سنیں، واقعہ مشہور ہے لیکن میں اس کا ریزلٹ دینا چاہتا ہوں، وہ میری پوری ٹاپک کو ریلیٹ کر رہا ہے، اور ایک پورا میسیج ہے آج آپ کی مجلس میں، 5ویں مجلس رضوی کالج میں پورا ایک میسیج ہے، ٹوٹل میسیج ہے. اگر آپ نے غور سے سنا تو پورا ایک مکمل میسیج ملے گا. تو یہ ابراہا کون ہے؟ ابراہا یہ یمن کا بادشاہ تھا، کنگ تھا. وہاں سے لوگ خانہ کعبہ جاتے تھے، اسلام نہیں آیا، جا کر طواف کے لیے ہر سال حج کرنے آتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ مکہ کیوں جاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک گھر ہے اللہ کا، لوگ تو جا کے طواف کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں، اپنے یمن میں ایک گھر بناتا ہوں. اس نے گھر بنایا کعبے کی طرح، لیکن کوئی گیا ہی نہیں. ہمیشہ نخلی کے پیچھے نہیں جاتے لوگ، نہیں، بلیک مارکیٹ الگ ہے بابا، نخلی خدا کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، تھوڑے دن کا زور رہتا بس. نخلی گھر بنا لیا اس نے، کوئی نہیں گیا. تو اس کو بڑا غصہ آیا، پیسہ تھا نا. یہ پیسے والوں کا مزاج بھی بڑا برا رہتا بھائی، مجھے بڑا بیٹر ایکسپیرینس ہے. پیسے والوں کا مزاج ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنا ایک مزاج ہے، پھر پیسے کا مزاج. ہمارے پاس جو دینار میں ملینر ہے نا، تو ان کا تو مزاج ہی الگ ہے، ان کا ایک مزاج ہے، ان کا ایک نیچر ہے، پلس دینار کا یہ جو سب سے بڑی کرنسی دنیا کی. جب دینار 1 ملین 2 ملین اگر بینک میں آ جائے تو وہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، وہ سلام بھی کرتا ہے تو یوں دیکھ کے کرتا ہے، اور پھر نماز کے لیے جا کے کھڑے رہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے سٹیٹس کا برابر کون ہے، صف میں کھڑا ہوا ہے. کیا کروں دوستو، بہت باتیں، وقت نہیں ہے. بہرحال ابراہ نے کہا کہ یہ گھر کیوں ہے اللہ کا؟ اس نے ایک پورے لشکر کو، آرمی کو لے کے مکہ پہنچ گیا. اچھا، عرب کا جو جانور ہے نا، عرب کا جو اینیمل ہے وہ اونٹ ہے، کیمل ہے یا ہارس ہے. ہاتھی عرب کا اینیمل نہیں ہے، عرب میں نہیں ہوتا ہاتھی. تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر پہنچ گیا. فیل، پورا جو سورہ فیل موجود ہے قرآن میں، پورا ایلیفنٹس کا لشکر، آرمی پہنچی. مشہور واقعہ میں اس کا صرف نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی مدد، اسلام کی مدد آپ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا فائدہ. پوری آرمی کے ساتھ پہنچا، خانہ کعبہ سے 2 کلومیٹر دور آرمی کو روک لیا، ایلیفنٹس کو. اس وقت مکے کی آبادی زیادہ نہیں تھی، پورے مکے میں دھوم ہو گئی کہ ایلیفنٹس کی آرمی آئی ہے. ایلیفنٹس کو دیکھتے ہیں لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے، اس لیے کہ اس وقت تک وائلڈ اینیمل مانا جاتا تھا. اور جو عرب کے جانور تھے اس وقت، اونٹ اور گھوڑے، وہ بھاگنے لگے ہاتھی کو دیکھ کے. کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہاتھی کو. اتنے ہاتھی پہنچ گئے ایک ساتھ.
اور جو جانور بچے ہوئے تھے ان جانوروں کو ابرہہ کے لشکر والوں نے پکڑ لیا. ابرہہ نے میسج بھجوایا کہ خانہ کعبہ کا سردار کون ہے, لیڈر کون ہے. بات عبد المطلب تک پہنچی. عبد المطلب آئے. ابرہہ یہ سمجھنے لگا, آ کے عبد المطلب نے ابرہہ کی جو سیکرٹری تھی نا اس سے اپوائنٹمنٹ لیا. اب کس وجہ کی سیکرٹری تھی وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. اپوائنٹمنٹ لیا اور کہا کہ میں ابرہہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے اپوائنٹمنٹ دے دیا کہ مکے کے سردار آئے. جناب عبد المطلب پہنچے. ابرہہ دل میں یہ سوچنے لگا کہ اب یہ آ کے مجھے بیک کریں گے, مجھ سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ اللہ کا گھر ہے, اسے رہنے دیں, ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, آپ کی اتنی اسٹرانگ آرمی ہے, بگ پاور ہے آپ. دوستو یہ بگ پاور میں کیا کہہ رہا ہوں پلیز غور چیز سنیں. بگ پاور سے مت ڈرو, دنیا میں کوئی بگ پاور نہیں ہے. اس لیے کہ تم نماز میں 5 وقت اللہ اکبر کہتے ہو, تمہاری زبان سے اکبر کہا پھر اور کوئی بگ پاور. میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو, کیا کہہ رہا ہوں, جب تم نے اللہ کو اکبر کہہ دیا تو اب بگ پاور وہ ہے. بگ پاور دنیا والے نہیں ہیں. دنیا والوں کو ڈونٹ تھنک کہ دے آر بگ پاور, ان کو دے آر اسٹرانگ. اس واقعے سے پورا میسیج ہے رضوی کالج کے مومنین کو, ابرہہ کے واقعے سے, کہ بگ پاور سے آج شیعہ نہ ڈرے, مومن نہ ڈرے. آپ کے پاس آپ نے اللہ اکبر کہا, اکبر کے بعد کوئی پھر اکبر نہیں ہے سوائے خدا کے. عبد المطلب آئے. ابرہہ سمجھنے لگا کہ بیک کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, ہاتھ جوڑیں گے کہ پلیز یہاں سے چلا جا, یہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے کعبہ, ہماری فیملی کا گھر ہے, تو چلا جا, پھر ہمیں چھوڑ دے. عبد المطلب جب پہنچے وہ اللہ اکبر کہتے تھے. دوستو سامنے اتنی بڑی طاقت, اس دور کی سب سے بڑی طاقت, پھر آرمی, اسٹرانگ آرمی, اتنی اسٹرانگ آرمی جیسے آج F-18 اور 17 اور جتنے بڑے بڑے ہیں نا, جو اس کا مالک ہے کتنا بڑا ہے وہ, میں وہاں جاتا ہوں اس لیے زیادہ نہیں بول رہا ہوں. چل بات پڑھے محمد والے محمد. عبد المطلب پہنچے ابرہہ کے بعد. ابرہہ نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا, بازو بٹھایا اور اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ اب کیا بولیں گے. عبد المطلب نے کہا سن ابرہہ, میرا نام عبد المطلب ہے, میں اس مکے کا سردار ہوں, لیڈر ہوں, خانہ کعبہ کا سردار ہوں, وہاں کے کیس چابی میرے پاس رہتی ہے. اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. He said I know for what you have come. لیکن سن, میں آیا تیرے پاس میں اس لیے آیا کہ تیری آرمی نے میرے کچھ گوٹس کو, بکری کو, جانور, چھوٹے چھوٹے جانوروں کو, گوٹس کو پکڑ لیا ہے. I just came to tell you کہ پلیز میرے گوٹس کو چھوڑ دے. روایت کا جملہ ہے, صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابرہہ بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہا کہ تم لیڈر ہو مکے کے, کعبے کے تم سردار ہو, چابی تمہارے پاس رہتی ہے, تم کو پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. تو عبد المطلب نے کہا کہ آئی نو کہ تیرا پرپس کیا ہے, تو کیوں آیا ہے. تو کہا کہ تم کیسے سردار ہو, تم کو فکر نہیں ہے, تم کو ڈر نہیں ہے کہ یہ تمہارے گھر کو, کعبے کو میں گرا دوں گا. تم آئے ہو چھوٹے سے 10-12 بکریوں کو, گوشت کو چھڑانے کے لیے. تو عبد المطلب نے کہا ابرہہ بیٹھ جا, اتنا ایکسائٹڈ مت ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, پلیز اتنا ایکسائٹڈ مت ہو جا, سن میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ پھر ابرہہ سے پلٹ کر عبد المطلب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن ابرہہ, جانور جو ہے نا بکریاں, اس کا مالک میں ہوں, اس گھر کا مالک خدا ہے.
اس گھر کا مالک خود. بھروسہ 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 21 سینچری کے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں, میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے ایمان کو, اپنے ٹرسٹ کو جو اللہ کے اوپر ہے اس کو ڈیولپ کرو, ڈیولپ کرو. یہ بچے ڈیولپ کریں بھروسہ, ٹرسٹ, اللہ پہ ٹرسٹ. پھر دیکھو تم کو کیا مزہ آئے گا. کہا کہ اس کا مالک خدا ہے, تو کہا میرے جانوروں کو چھوڑ دے. اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا میں کیوں ڈروں, جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. یہ تو خود ابراہیم اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, وہ تو دوسرے خدا کو مانتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا تم اپنے خدا کو دیکھا؟ کہا میرا خدا دکھتا نہیں ہے, میرا خدا سب کا خدا ہے. اس نے جانوروں کو چھوڑا, کہا تھینک یو ویری مچ, ناؤ یو کین گو. ابراہ نے کہا تھینک یو, عبد المطلب نے کہا تھینک یو ابراہ, اینڈ ناؤ وی ول سی. چلے گئے اپنے گھر پہ. اب ابراہ لشکر کو لے کے چلا, پوری آرمی کو. وہ کافر ہے, کافر, پوری آرمی کو, سٹرونگ آرمی کو, اس بھروسے کے ساتھ کہ میرے پاس اتنے ایلیفنٹس ہیں, میں ایک لمحے میں, ایک سیکنڈ میں پورے کعبے کی دیواروں کو گرا کے آج ان کو بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا بگ پاور ہوں. جب آرمی بالکل مکے کے باؤنڈریز میں داخل ہو گئی تو اب ابراہ تو اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو کچھ ہی منٹس کے اندر پورا کعبہ گرا دوں گا. جب بالکل انٹر ہو گئی تو دیکھا کہ آسمان پہ کالے رنگ کے, بلیک رنگ کے کلاؤڈز آنے لگے. جب کلاؤڈز نیچے آئے تو پتا چلا یہ کلاؤڈز نہیں ہے, بادل نہیں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں, برڈز ہیں. ابابیل کے بارے میں کہ وہ اتنا چھوٹا, اتنا سا پرندہ, اور اس کا منہ بھی اتنا چھوٹا, بڑا نہیں, چھوٹا منہ. اس کے اندر کچھ انچز کا پتھر, کنکر قریب آئے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک ایک ابابیل نے ابراہ کے لشکر والوں کے سروں پہ ایک چھوٹا سا کنکر ڈالا. قرآن نے کہا کہ وہ بھوسا بن گئے. اتنا بڑا جانور, ہاتھی, چبایا ہوا بھوسا زمین پہ ہو گئے. آپ نے سوچا کہ اتنا بڑا لشکر تھا, اللہ نے اس سے بڑا پیدا کر کے کیوں نہیں بھیج دیا؟ پلیز غور سے سنیں. اللہ کیا قادر مطلق نہیں تھا؟ اللہ چاہتا تو ہاتھی سے بڑا کوئی جانور بنا نہیں سکتا تھا؟ پلیز دوستو, پلیز دوستو, اللہ چاہے, کن فیکن کا معاملہ ہے, ایک کن کہتا, ہاتھی سے بڑا جانور آتا اور ایک لمحے میں پورے لشکر کو ختم کر دیتا. لیکن اللہ نے اتنا چھوٹا سا جانور کیوں بھیجا؟ اگر اللہ بڑا جانور بھیجتا, بڑی طاقت بھیجتا, تو دنیا کیا کہتی کہ بڑی طاقت آ گئی تھی اس لیے شکست ہو گئی؟ نہیں, آج دنیا کیا کہتی ہے؟ بگ پاور آنے سے یہ ان کو شکست ہو گئی. لیکن اللہ بھی بھیجتا تو یہی کہتے لوگ. اللہ نے کہا جو میرے خلاف آئے گا میں بڑے جانور سے اس کو نہیں ماروں گا, اس کو چھوٹے جانور سے اتنا ذلیل اور رسوا کروں گا, اتنا ذلیل کروں گا, اتنا ذلیل کروں گا کہ چھوٹے جانور سے پتھر دلا کے مروا دیا. آپ نے ایک بات غور کی اس میں, جو اللہ کے گھر کو پلیز غور سے سنیں, جو اللہ کے گھر کو توڑنے آیا اس کو سزا کیا دی؟ پتھر سے اس کی موت آئی. اور جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اس کے خلاف بولنے والے حارث کو پہلی سزا کیا تھی غدیر میں؟ وہ بھی پتھر. اللہ نے بتا دیا یا میرے یا علی کے خلاف بولو گے تو پتھر سے ذلیل کروں گا. نہیں,
علی مولا علی مولا. آپ نے دیکھا کہ بھروسہ خدا پہ ہونے سے ہوا کیا؟ عبد المطلب تو ہٹ گئے، ابرہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا. اس کا انٹینشن کیا تھا کہ توڑے گھر کو. اللہ نے کیسے پروٹیکٹ کیا؟ آج اگر بچے آگے بڑھے، میری بہنیں آگے بڑھے، یہ صرف دل میں خواہش کرے تو دوستو جیسے پہلی منزل پر اللہ نے ان کو بچایا تھا، اسی طرح گھبراؤ مت، ڈرو مت، یہ مت سوچو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ہاؤ کین وی ہیلپ اسلام؟ نو، یو ہیو ایوری تھنگ. اگر تمہارا ٹرسٹ تمہارے اللہ پہ ہے تو تم گھر سے باہر نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مدد کرے گا، مدد. خاموش بیٹھ جاؤ گے، گمنامی میں چلے جاؤ گے. آپ نے دوسری بات اس لشکر میں غور کیا؟ کیا ہوا؟ اس ابابیل کے منہ میں اللہ نے کیا دیا تھا؟ ایک کنکر. اور اس کنکر نے کام کیا کیا؟ ایک آئٹم بام کا کام کیا نا، کہ ایک سیکنڈ میں سب کو مروا دیا. کبھی آپ نے سوچا کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور اور انسان میں فرق کیا، ڈیفرنس کیا ہے؟ صرف عقل کا ڈیفرنس ہے. ہمارے پاس عقل ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی. نہیں، اور بعض وقت ہم جانور بن جاتے ہیں، جانور انسان بن جاتا ہے، وہ ہم بھی کبھی جانور بن جاتے ہیں. ہم میں اور جانور میں صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے، عقل کا. آپ نے یہ سوچا کہ اللہ نے اتنے چھوٹے جانور کو اتنا خطرناک ہتھیار منہ میں دے کے بھیج دیا؟ دوستو پلیز بیدار ہو جاؤ، میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی یہ سوچا، پلیز غور سے سنیں، کبھی یہ سوچا کہ اتنا چھوٹا سا برڈ ہے، جانور ہے، اور اس کے منہ میں اتنا خطرناک ہتھیار منہ میں دے دیا، اور اللہ نے کہا جاؤ جا کے ابرہہ کے لشکر پہ ڈال دو. اگر یہ جانور کو تو عقل نہیں ہے، اگر یہ خانے کعبہ پہ کنکر ڈال دیتے تو خانے کعبہ گر جاتا. مکے میں خاندان بنی ہاشم کے گھروں پہ ڈالتے تو بنی ہاشم کا پورا گھر تباہ ہو جاتا، اس لیے کہ ان کے منہ میں اتنا خطرناک ہتھیار ہے. اللہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جانور غلطی ہو جائے گی، غلطی کر دیں گے تو اللہ کہے گا کہ ذرا سورہ تو پڑھ سورہ فیل. سورہ فیل میں اللہ نے کیا کہا بھیجنے سے پہلے؟ ارسلہ. لفظ ارسلہ کیا ہے سورہ میں؟ ارسلہ کے معنی میں نے بھیجا. تو پتا چلا جس کو اللہ بنا کے بھیجے وہ غلطی نہیں کرتا. ارے جب جانور نہیں کرتا تو نبی نے کیسے کی؟ کیسے کی؟ چھوٹا جانور کو ارسلہ کیا، رسول کے لیے بھی کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے بنایا. جب اللہ کسی کو بنائے تو غلطی کیسے دوستو؟ آپ دیکھیں کہ کیا بات ہے. اور اس پہ پورا بھروسہ تھا. جب بھروسہ تھا تو اللہ نے ان کے بھروسے کو پورا کیا. تو میری خواہش آپ سے یہ ہے، میری آرزو 5 محرم کی مجلس میں یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں سے، کہ جیسے معصوم بچوں کا نیچر بدل رہا ہے 5 دن میں، ان میں اتنا ڈیفرنس آیا، تو اب پیرنٹس کو چاہیے پلیز، میری ریکویسٹ میری ماں باپ سے ہے، ان کے ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، کہ ان بچوں کو انکریج کرو، ان بچوں کے مورل کو بوسٹ کرو پلیز. یہ بہت اچھا موقع ہے. آپ یاد رکھیں اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی دین کے لیے آگے بڑھے گی دوستو، ماں باپ کی بخشائش ہے 7 جنریشن کو اوپر بخش سکتا. اور دوسری میری جو خوشی جو میں نے کل آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ ینگسٹرز، وہ ینگ لڑکے جو ماشاءاللہ اس انٹینشن کے ساتھ آگے بڑھے کہ وہ لوگ they will want to serve the community، تو وہ لڑکے جب آگے بڑھے تو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور وہ باکسز یہاں رکھے ہیں، آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے اپنے بزنس کارڈ، اپنا جو بھی آپ کا پوزیشن ہے اس میں ڈالیں، ای میل ایڈریس ہے. اس میں مانیٹرلی کسی کا فائدہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے، ان کو ایک پیسہ نہیں چاہیے. یہ پیسے کا دھندا نہیں ہے، پیسے کا بزنس نہیں ہے. بعض وقت بغیر پیسے کے دین کا کام کرو. میں نے کچھ کہہ دیا، ہر وقت دماغ میں پیسہ مت لاؤ.
بغیر پیسے کے دین کے لیے کام کرو. یہ ینگسٹرز کا مورل بوسٹ کرو, ان کو اپنا دو اور ٹرائی ٹو ہیلپ دیم. جب ان کو ای میل ایڈریس ان کا ہے, دے جسٹ وانٹ ٹو بی اے برج بٹوین یو اینڈ ادر پیپل. یہ جب کام کریں گے دوستو اور 10 12 15 20 50 گھر آباد ہو جائیں گے, تو پھر آپ دیکھنا کہ جب آگے بڑھیں گے یہ لوگ, آج 5 بڑھے, کل 25 آئیں گے, پرسوں 50 آئیں گے. رضوی کالج کا یہ پورا مجمع اگر یہ جذبے کو پیدا کر کے آگے بڑھے کہ ہم کو دین کو, امیج کو صحیح کرنا ہے. 21 سینچری میں اسلام کا جو امیج خراب ہو رہا ہے, اس امیج کو ہم اتنا بڑھائیں گے. دوستوں میری خواہش آپ سے صرف ایک ہے کہ آپ صرف ایک قدم آگے بڑھو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 قدم آگے بڑھو, نو, میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سے صرف ریکویسٹ بیک کر رہا ہوں, آپ سے, میری بہنوں سے بھی, کہ ایک قدم آگے بڑھو. سٹارٹ تو کرو, انیشیٹو تو کرو. خاموش بیٹھ کے شیعہ نہیں رہتا. میں نے آپ کو جناب ابو ذر کا واقعہ پڑھ کے سنایا. کوئی شیعہ علی کو نہیں چاہیے. امام زمانہ خاموش شیعہ کو پسند نہیں کرتا. You have to do something. You have to do something. کچھ کریں. ایک سٹیپ, صرف ایک سٹیپ. کیا 24 آورز میں آپ ایک سٹیپ اسلام کے لیے نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو then for what you are a Muslim? For what? آپ کا پھر ہمارا انٹینشن کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ We want to be a quiet person? کوائٹلی ہم زندگی گزاریں؟ نو, ہم چاہتے ہیں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو, میرا علی ابن ابی طالب مجھ سے خوش ہو, فرزند فاطمہ امام زمانہ خوش ہو. آج میں آپ سے اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں, کل ظہور امام ہوگا. رضوی کالج کا یہ مجمع, یہ بہنیں, میری مائیں, میرے بھائی, میرے ماں باپ, زمانے کے امام کے سامنے جا کر ایک جملہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم نے عہد کیا ہے کہ دین کی مدد کریں گے, and we started already. یقین کریں دوستو, زندگی کے تمام پرابلم سالو ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ کتنے پرابلم سے مومنین اور مومنات گزر رہے ہیں, کتنے گھر کے مسئلے ہیں, کتنے معاشی مسئلے ہیں, کتنے فیملی کے مسئلے ہیں. میں کیا کروں, لیکن اس امیج کو صحیح کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہماری ذات کی جو ہے پرسنل چیزیں جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ منبر کا حق ہے, مجھے بولنا ہے. اور میں کسی سے امپریس ہو کے مجلس نہیں پڑھتا. مجھے آپ سے امپریس ہو کے آپ کو خوش کر کے مجھے مجلس پڑھنا نہیں. آئی ایم ویری 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 اوپن اینڈ آئی ایم ویری ویری آنیسٹ کہ میں اتنا بڑا ہزاروں کی تعداد میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو وہ خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. میں خوش میری شہزادی کونین کو کرنا ہے. رسول کی بیٹی خوش ہو جائے, میرا امام زمانہ مجھ سے خوش ہو, بس. مجھے آپ کو خوش کرنا نہیں, مجھے میرے امام کو خوش کرنا. یہ نیت ہماری ہے. آپ میرے سر پہ, میرے مومنین, ریسپیکٹ ایسی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے دوستو, گیمبلنگ. اگر کوئی گیمبلنگ کرے پھر کہے کہ میں اسلام کے امیج کو صحیح کروں, تو پہلے آپ گیمبلنگ تو چھوڑیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بامبے میں کوئی گیمبلنگ کرتا, نو 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 نو. گیمبلنگ تو دوسری جگہ ہوتی ہے. میں تو آپ کو ایک میسیج دے رہا ہوں, یہاں کوئی گیمبلر نہیں ماشاءاللہ, یہاں سب لوگ ماشاءاللہ. لیکن میرا ایک میسیج ہے. کیوں میسیج ہے میرا؟ چوتھے امام کا میسیج ہے, علی ابن الحسین کا میسیج ہے, اس عزادار کربلا کا میسیج ہے کہ جس سے بڑا کوئی عزادار حسین نہیں تھا, جس سے بڑا ماتمدار حسین کوئی نہیں تھا, جس نے 34 ایئرز تک حسین کی عزا کی, 34 ایئرز تک حسین کا ماتم کیا. اس کا میسیج آج میں مجلس میں دے رہا ہوں کہ واٹ از گیمبلنگ. دوستو گیمبلنگ ایک ورڈ ہے, اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. کارڈز کا کھیلنا, ریس کا کھیلنا. ہمارے علماء اس کو کیسے کہتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. انٹرنیٹ پہ جائیں,
توضیح اٹھا کر دیکھیں، ڈیٹیل ملے گا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے میرے پاس فونس آئے، تکلیف، میں نام تو نہیں لے رہا اس لیے غیبت نہیں ہو رہی، میں تو ایک میسیج دے رہا ہوں، یونیورسل میسیج ہے یہ، سب کو مل جائے. کوئی ایک انسان بھی چھوڑ کے یہ نیت سے آج اس فرش عزا سے اٹھے کہ آج کے بعد کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو دوستو ممبر کا حق ادا ہوا، اور وہ کم از کم آگے بڑھے گا دین کی مدد کرنے کے لیے. گیملنگ کے بارے میں امام کا کیا جملہ ہے، آپ مقتل اٹھا کر دیکھیں، آپ چوتھے امام کی بایوگرافی اٹھا کر دیکھیں، اور امام کا وہ جملہ دیکھیں کہ جو یزید کے دربار میں امام نے پہنچ کے، اس کے بعد جب راوی نے مدینے میں ان سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، راوی یہ سمجھ رہا تھا کہ امام کہیں گے کہ کربلا. امام نے کربلا نہیں کہا، بلکہ امام نے کہا الشام الشام الشام. یہ امام کا تاریخی جملہ ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی نشہ کرتا ہے نا، مجھے دربار یزید یاد آ جاتا ہے. جو بھی شراب پیتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مومنین میں یہ عادت نہیں ہے، نہ کبھی رہے. دعا یہ ہے کہ پروردگار مومنین کو اس عظیم گناہ سے محفوظ رکھو. اور دوسری چیز جوا. امام نے کہا کہ کبھی جوا مت کھیلو. علماء نے اس کی توضیح کی، اس کی ڈیٹیل بتائی. میں ڈیٹیل نہیں بتاتا، آپ توضیح اٹھا کر دیکھیں، امام کے ارشادات کی سین کی بک اٹھا کر دیکھیں کہ کیا تو اس کی توضیح کیا ہے. کارڈز کا کھیلنا، گیملنگ کا کھیلنا، عزیزو جو یہ جوا کھیلتا ہے اس کا رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی. نیور نیور. جو یہ عمل کرتا ہے، اگر وہ 1 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہے تو ایک پیسے کی برکت نہیں ہے، اور اگر برکت نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور جب جتنا ہار رہا ہے اس کا حساب دینا ہے اللہ کو. تو میرا معروضہ میرے بھائیوں سے، بامبے میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ معروضہ میری ریکویسٹ، میں بیک کر رہا ہوں ان سے کہ پلیز اگر کسی میں بھی یہ عادت ہے، پلیز اسے چھوڑ دیں. آزاداری کا واسطہ. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بعد پھر انسان امام زین العابدین کے اس جملے میں آتا ہے کہ امام نے کہا کہ مجھے دربار یزید یاد آئے گا. اور یزید کا دربار کیا تھا وہ امام کے دل سے پوچھو. تو میری خواہش آپ سے یہ، ان بھائیوں سے، کہ جو یہ عمل کرتے ہیں کہ یہ اس عمل کو ایسا چھوڑو، وعدہ کرو اپنے امام سے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ کبیرہ نہیں کروں گا. آپ گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کبیرہ میں یہ کس نمبر پر ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دوستو صرف اب اور 4 مجلسیں ہیں، میرا وقت ہو گیا. مجھے آپ کا خیال ہے دور دور سے مومنین آ رہے ہیں، اندھیری سے، میرا روڈ سے لوگ آتے ہیں. اللہ ان کی صحیح کو قبول کرے اور ان کے رزق میں برکت عطا کرے. اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو صحت کے ساتھ رکھے، ان کے رزق میں برکت عطا کرے. اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا انتظام کیا، کتنے عزادار ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ کر ذکر حسین سن رہے ہیں. اور آج کی تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے. شب 6 عزا خانوں میں اس شہید کا ماتم ہے کہ جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا تھا. یہ ایسا جوان تھا کہ جس کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں سے نور چلا گیا. علی اکبر کی شہادت یہ وہ شہادت ہے کہ شہادت کے بعد پھر امام کی کمر ٹوٹ گئی، آنکھوں سے نور چلا گیا. دوستو صرف 4 دن اور ہیں، پھر وہ آخری رات آئے گی جو فاطمہ کے لال کی آخری رات ہے ظاہری زندگی کی. پھر وہ قیامت کا دن اور عزاداری برخاست. وہ مہمان جو آتے ہیں وہ جاتے ہیں. یہ نورانی محافل، یہاں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. جتنا وقت مل گیا
حسین پہ آنسو بہا لو دوستو. جو لاسٹ ایئر مومنین تھے آج وہ نہیں ہیں. اگر آج اللہ اس سال مومنین کو سلامت رکھے, پتہ نہیں موت کب آئے, لیکن یہی عزاداری ہے کہ جو اس اندھیری خبر میں کام آنے والی ہے. یہی آنسو ہے کہ جو اندھیری خبر میں کام آئیں گے. پتہ نہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان آنسوؤں کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ فاطمہ کی رومال میں جب جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے, جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت حسین مدد کرنے آتا. علی اکبر کا ذکر جی بھر کے ماتم کریں, جی بھر کے گریا کریں. کل سے انشاءاللہ رضوی کالج کے جو مجالس ہیں اس میں کل انشاءاللہ مہندی اٹھائی جائے گی کربلا کے دولہے کی. تو آپ سے خواہش کے وقت پہ پابندی کے ساتھ آئیں. اور پرسوں ابو الفضل عباس کا علم ہوگا, اور اس کے بعد شہزادے علی اصغر کا جھولا ہوگا, اور 9 محرم کے پھر مظلوم امام کی مجلس ہوگی. شب عاشور اور شب عاشور کا پروگرام ہر سال کی طرح یہاں پر ویسے ہی ہوگا. رات بھر مختلف علماء اور ذاکرین یہاں پہ آپ کو خطاب کریں گے. 9:15 کی مجلس کے بعد صبح تک جاری رہے گا. پھر اعمال عاشور شروع ہوں گے روز عاشور سنڈے کے دن 10 ساڑھے 10 بجے, جو ظہر تک چلیں گے. ظہر پہ نماز باجماعت ہوگی, پھر مجلس ہوگی پرسے کی, ماتم ہوگا, فاقہ شکنی کا انتظام کیا گیا ہے, پھر مغرب کی نماز ہوگی, اور شام غریبہ کی آخری مجلس. یہ پروگرام ہر سال کا پروگرام ہے, لیکن آج ہم علی اکبر کا پرسہ زینب کو بھی دیں, حسین کو بھی دیں, اس لیے کہ زینب نے اون محمد سے زیادہ چاہا. شہزادے کی شہادت وہ شہادت ہے کہ ہندوستان میں, نارتھ انڈیا میں ایک شاعر تھے کہ جنہوں نے شہزادے علی اکبر کا ایک نوحہ لکھا. نوحہ لکھنا شروع کیا, ایک ہی مصرع لکھا, ایک ہی سینٹنس لکھا, اور اپنے پین کو بند کر دیا. اس لکھا یہ تھا, پہلا جو مصرع تھا, پہلا جو سینٹنس تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. یہ امام حسین کا جملہ. یہ بڑا روئے, رو کے کہا کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا. حسین کے لیے عباس کا غم بھی بہت بڑا غم ہے, قاسم کا بھی بہت بڑا غم ہے, علی اصغر اور اون محمد کا بھی غم ہے. میں نے صرف علی اکبر کے لیے کیوں لکھا. اس نے قلم کو بند کر دیا, پھر نوحہ آگے نہیں بڑھا. کہتا ہے کہ رات میں, شب میں, خواب میں دیکھتا ہے کہ خود مظلوم امام آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں شاعر جو تو نے لکھا سچ لکھا, مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا. عزیزو, ضعیف باپ کے لیے جوان کی میت, جس کی اولاد ہے اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے, اللہ یہ غم کسی کو نہ دے. میری ماں کی گودی آباد رہے, جس کا بیٹا ہے, اور اس ماں کے دل سے پوچھو, اس باپ کے دل سے پوچھو کہ جوان بیٹا کیا ہوتا ہے ضعیف باپ کے لیے. وہی عالم تھا کہ جب شب عاشور حسین لیلا کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے, علی اکبر کا سر لیلا کے زانو پہ ہے, ماں کے زانو پہ ہے. ماں بالوں کو سنوار کے ایک جملہ کہتی ہے کہ میرے لال کل یہ چاند سا چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. حسین رونے لگے. صبح ہوئی, زینب نے حسین سے کہا کہ ماں جائے, آج اذان علی اکبر سے دلوائیے. شہزادے نے اللہ اکبر کہا. جیسے ہی اللہ اکبر کا, زمین اور آسمان نے گواہی دی کہ کبریائی اللہ کے لیے. اس کے بعد ایک ایک کی شہادت ہوئی. جب قاسم پامال ہوئے, اون محمد کی میتیں گھر میں آئیں. عباس کے شانے کٹ گئے. جب کوئی باقی نہیں تھا تو تصور کریں, امیجن کریں کہ ضعیف حسین ہے, اس کے سامنے جوان بیٹا آ کے ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے جب علی اکبر کے منہ سے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. جواب کیا دے, اتنا ہی کہا کہ میرے لال پہلے جا کے بیبیوں سے رخصت ہو لو. لیلا کے قریب علی اکبر آئے, آ کے بیٹھ گئے. بیٹھ کے کہا اماں میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. تو علی لیلا نے عجیب جواب دیا, کہا میرے لال کیا میں نے 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا کہ
کہ تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگو. تو علی اکبر نے کہا اماں یہ بتائیے کہ روز قیامت آپ بھی ہوں گی, دادی فاطمہ بھی ہوں گی. اگر دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھے کہ لیلا تمہیں علی اکبر عزیز تھا میرا حسین نہیں, تو کیا جواب دیں گی؟ لیلا کھڑی ہو گئی, کہا بیٹا خدا حافظ. علی اکبر کی رخصت بڑی یادگار ہے. اس کے بعد علی اکبر زینب کے پاس آئے, سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. شہزادی نے کہا کہ بیٹا چاہتے کیا ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا ہو گیا, میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. تو زینب نے کہا علی اکبر میں نے اونو محمد کا تم پہ قربان کر دیا, تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو. عزیزو علی اکبر اٹھے. راوی کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا گر جاتا تھا. اس لیے کہ جب علی اکبر چلنا چاہتے بہنیں گھیر لیتی, بیویاں گھیر لیتی, ماں قریب آ جاتی, علی اکبر کو جانے نہیں دیتے. اسی طرح پرسا دے, اسی طرح پرسا دے کہ آج لیلا آپ کو دعا دے. چھٹی کی رات ہے, حسین کے جوان بیٹے کا ماتم ہے, سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ماتم کرو. شہزادہ باہر آیا, حسین کھڑے ہوئے تھے. امام نے علی اکبر کو سینے سے لگایا, سر پہ امامہ پہ باندھا رسول کا, دوش پہ ردا ڈالی, تلوار دی, گھوڑے پہ بازو کو پکڑ کے سوار کیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا. اس کے بعد حسین کا عجیب جملہ ہے, کہا پروردگار جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا. یہ کہہ کر خدا حافظ کہہ کر علی اکبر کو بھیجا. علی اکبر میدان میں آہستہ آہستہ چلے. علی اکبر نے یہ فیل کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے, پلٹ کر دیکھا, ضعیف اور اولڈ باپ ہے, کمر کو تھاما ہوا, آہستہ آہستہ میدان میں آ رہے. علی اکبر رک گئے, رک کے کہا بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا, پھر کیوں آ رہے؟ تو حسین نے کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہیں کرتے, میں نہیں آ رہا ہوں, در خیمہ پہ ماں کھڑی ہوئی ہے, میرا دل پھٹ رہا ہے. علی اکبر جب تک دور نہ چلے جاؤ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا, ماں در خیمہ پہ ہے. شہزادہ میدان میں آیا, حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. در خیمہ پہ حسین کھڑے ہوئے, نگاہ میدان کی طرف ہے. لیلا خیمے کے اندر ہے. لیلا کی نگاہ حسین کے چہرے پہ ہے, اس لیے کہ لیلا جانتی ہے کہ باپ کا دل ہے, میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کا چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا. کچھ دیر کے بعد لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہونا لگا. ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ حسین نے کہا لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے, اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے. لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیلا ذرا دعا کر کہ علی اکبر کامیاب ہو. یہ عجیب دعا ہے کربلا کی. لیلا خاک پہ بیٹھ گئی, بیویوں کو جمع کیا, بالوں کو پریشان کیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو ایک دفعہ ملا دے. علی اکبر واپس آئے. واپس آنے کے بعد حسین سے ایک عجیب سوال کیا, کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, ارے تھوڑا سا پانی مل جائے. حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے زبان دی, پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین نے کہا علی اکبر جا میدان میں, انشاءاللہ تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے. عزیزو اب شہزادہ میدان میں آیا. جب شہزادہ میدان میں آیا حسین پھر دروازے پاس آ کے ٹھہر گئے. بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, اس لیے کہ لیلا جانتی ہے کہ علی اکبر
کو مصیبت آئے گی تو ضرور چہرے کا رنگ بدلے گا. جب علی اکبر جانے لگے تو حسین نے ماں سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا, لیلا اب بیٹے کی واپسی کی دعا نہیں کرنا. علی اکبر میدان میں آ گئے. لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, سرخ ہوا, اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی. ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ حسین نے پلٹ کے کہا لیلا تیرا بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی. ابھی علی اکبر کی آواز آئی. عزیزو اب جب آواز آئی, اب جب حسین میدان میں چلے, خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. حسین ٹھوکریں کھاتے جا رہے تھے, پوچھتے جاتے تھے بتا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ولدی جواب دو, حسین آیا ہے. مسلسل پکار رہے. جیسے علی اکبر کے پاس پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا. حسین نے اپنے آپ کو گرایا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا, کہا ولدی. اسی طرح فرصت ہے, اسی طرح فرصت ہے کہ لیلا آپ کو دعا دے. حسین کے جوان بیٹے کا ماتم ہے. حسین نے رخسارہ رکھ دیا, رکھ کے شانے کو ہلا کے کہا ولدی حسین آیا ہے. بیٹے کا جواب نہیں ملا. حسین پہلو میں لیٹ گئے, علی اکبر کے برابر لیٹ گئے, آسمان کی طرف دیکھا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میرا بازو برابر کا لال ہے. اٹھے حسین, علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. شہزادے نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے تھے, اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ اس وقت میرا بابا بالکل اکیلا ہے. علی حسین نے ہٹانا چاہا, پھر علی اکبر نے رکھ لیا. حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا تو باپ کا دل پھٹ گیا. سینے میں زخم دیکھا, نجف کا رخ کیا, آستین کو الٹی, یا علی کہہ کر سینے سے ورشی کا پھل نکالا. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. دوستو اسی طرح پرسا دو, بس آخری منزل. حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کی جان ابھی کچھ باقی ہے. باپ کے دل میں خیال آیا کہ علی اکبر سے اس کی ماں ملاقات کر لے, اس لیے کہ لیلا انتظار میں ہے. علی اکبر کے سینے پہ سینہ رکھ کر اٹھایا, آہستہ آہستہ خیمے کی طرف چلنے لگے. لیکن ابھی کچھ فاصلہ تھا, کچھ ڈسٹنس تھا. حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حسین سے جوان کی میت نہیں اٹھتی. اب آ بچھائی, علی اکبر کی میت کو رکھا, کہا بچوں آؤ. چھوٹے چھوٹے بچے نکلے. حسین واہ اکبرہ کہتے ہوئے خیمے تک پہنچے. زینب سوید رضا اوڑھ کر استقبال کو آئی. علی اکبر کی میت کو دیکھا, اپنے آپ کو گرا دیا, کہا میرے لال 18 سال پالا تھا, زخمی سینے کے ساتھ آیا. پروردگار شہزادے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت کو نازل فرما. پروردگار شہزادے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. پروردگار شہزادے علی اکبر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما. شہزادے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ جو مقروض ہیں, قرضدار ہیں, ان کے قرضوں کو عطا فرما. امام کے چاہنے والوں کی, علی اکبر کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جو عزاداری ہو رہی ہے پروردگار اس عزاداری کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما اور عزا خانوں کی حفاظت فرما. بالخصوص عراق میں اور پاکستان میں امام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر,
مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار شہزادے کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کے درجات کا بلند فرما، بالخصوص رضوی صاحب کے والدین کے درجات کا بلند فرما، رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو صحت کے ساتھ رکھ اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں، زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور امام کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضوی صاحب کے والدین کے لیے پڑھ دیں اور اپنے اپنے مرحومین۔ کچھ اعلانات ہیں میرے پاس۔ روزانہ مجلس اعضاء